آپ ان کے ایجنڈا میں کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کہ عورتوں کو جہاں بیچا جا رہا ہے یا عورتیں اپنے جسم کو بیچ رہی ہیں وہاں پہ ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے. پورنوگرافی اس کے خلاف آواز نہیں ہے, سیکس ورکرز اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی. میرا سوال ان لوگوں سے ہے کہ جو فیمنزم کو اس لیے جوائن کرتے ہیں یا عورت مارچ کو اس لیے جوائن کرتے ہیں کہ ان کو عورتوں کے حقوق چاہیے, ان کو اپنے حقوق چاہیے, جو ان کو اپنے حقوق چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وائی ناٹ اسلام. آپ دیکھیں امام بخاری کی امامت کے پیچھے ان کی ماں, بے شک the power of motherhood اتنی پاور ہے کہ وہ محدثین اور امام اور وقت کے لیڈرز کھڑے کر سکتی ہیں. جی شیخ, آپ سے فیمنزم کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فیمنسٹ موومنٹس ہیں, سب کچھ ہیں, تو یہ ایک عام فہم زبان میں ایک لے مین ٹرمز میں آپ یہ فیمنزم سمجھائیں کہ یہ کیا ہے, کہ عام آدمی کو سمجھ میں آ جائے کہ فیمنزم کے نام پہ یہ کیا دھوکہ دیا جا رہا ہے. دیکھیے فیمنزم بیسکلی جو ہے وہ فلسفہ ہے اور ایک اسپیکٹرم ہے, فرسٹ ویو, سیکنڈ ویو, تھرڈ ویو, فورتھ ویو. یہ مختلف قسم کے فیمنزم ہیں کہ تھرڈ ویو یعنی ان میں آپس میں بھی اختلاف ہے, ان میں آپس میں بھی کوئی اتفاق نہیں ہے. تو جب بھی ہم اس کی کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف ہمیں ویو پوائنٹس دکھتے ہیں, لیکن ان سب اختلافات کے باوجود یعنی جتنی ویوز آف فیمنزم ہیں یا جتنی ٹائپس آف فیمنزم ہے, ریڈیکل ہے, لبرل ہے, مارکسسٹ ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سارے جو مختلف قسم کے فیمنزم ہیں ان میں جو اگریڈ اپان جو ٹینٹس ہیں اور جو کلمے ہیں ان کے جو کور عقیدہ ہے وہ بنیادی طور پر دو ہیں. ایک تو یہ ان کی پیٹریارکی کی مخالفت ہے, یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں پر ماضی میں اور اب تک جتنا بھی ظلم ہوا ہے وہ پیٹریارکی کی وجہ سے, اس کی وجہ پیٹریارکی ہے. سیکنڈلی دے آر کمیٹڈ ٹو ایکوالٹی آف جینڈر, یعنی مرد اور عورت میں ایکوالٹی. اب ایکوالٹی کس چیز کی, اس میں مختلف ان کی رائے ہو سکتی ہے. ایکوالٹی آف اپرچونیٹیز, ایکوالٹی آف رائٹس ان آل دا اسفیئرز آف لائف. تو اس میں یہ ہے کہ یہ اصل میں چاہتے ہیں مرد اور عورت کے درمیان مساوات اور پیٹریارکی. اور بیسکلی یہ جو جتنی بھی ویوز ہیں فیمنزم کی, ان کا جو بنیادی جو پروجیکٹ ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے, ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو یہ کلونیل پروجیکٹ کا ایک ٹول تھا. یعنی جب انگریزوں نے اور یورپینز نے مختلف دنیا میں, نارتھ امریکہ ہے, سب کانٹیننٹ, انڈین سب کانٹیننٹ وغیرہ ہے, یہاں پہ جب اپنا کلونیل پروجیکٹ یہاں پہ جمانے کی کوشش کی تو انہوں نے سب سے پہلا وار, یعنی آپ نے اگر کسی قوم کو کنٹرول کرنا تو آپ فیملی اسٹرکچر ڈسٹروائے کریں گے. اور ان دیر ٹرمز آف ویمن امپاورمنٹ, یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہاری عورتوں کو آزاد کرانے آئے ہیں تمہارے ہسبینڈس اور تمہارے مردوں کے آپریشن سے. اس کے چکر میں کیا ہوا کہ فیملی اسٹرکچر ٹوٹا. فیملی اسٹرکچر ٹوٹے گا تو قوم ان کے کنٹرول میں آئے گی. یہ کلونیلزم, یعنی فیمنزم واز بیسکلی اے ٹول فار دا کلونیل پروجیکٹ. تو وہ گھر باروں کو توڑ رہے تھے اور گھر میں مسائل, یعنی ظاہر سی بات ہے جب عورتوں کو آپ نکالنا شروع کرو گے تو گھر ٹوٹیں گے تو اس قوم کو آپ اپنے انڈر کنٹرول میں لا سکتے ہو. تو یہ بڑی امپورٹنٹ, اس کی ایک مشہور بھی ہے, یعنی آپ کو یہ ان کا ایک ٹول تھا فیمنزم کلونیل پروجیکٹ کا. تو یہ ایک اس کی حقیقت ہے کہ اسٹارٹنگ میں ہی اس کا اتنا, یعنی اس کی اتنی بری اسٹارٹنگ ہے کہ یعنی اس کو یوز کیا گیا. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کی اسٹارٹنگ, جس کی ہسٹری اتنی خراب ہے تو وہ آئیڈیالوجی میں اس میں کیا فلسفہ موجود ہوگا. لاسٹ ہماری جو گفتگو ہوئی تھی کہ کیا اسلامک فیمنزم, ہم کیا یہ ٹرم صحیح ہے یا اسلام اچھی باتیں لے کر آ جائیں اور اس کو اسلامک رنگ دے دیں, جی, اور کیا اسلام اور فیمنزم کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو ایک سمری کہ اسلام اور فیمنزم کمپیٹیبل نہیں ہے کیونکہ سرفیس لیول کانفلکٹ ہے. اسلام جو ہے وہ, یعنی اسلام پیٹریارکل تھیسس کے خلاف ہے اور اسلام جو ہے وہ ایکوالٹی آف جینڈر کے بھی خلاف ہے. اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سلپری سلوپ ہے. اگر ایک فیمنسٹ اپنے اسی سلوپ پہ اگر جائے گا تو اس کا پھر جو طعن اور جو اعتراض جو ہے وہ صرف ماضی کے مردوں پر نہیں جائے گا بلکہ وہ دین پر بھی جائے گا, دین میں صحابہ پر جائے گا, علماء پر جائے گا, نبوت پر جائے گا اور پھر اللہ پر جائے گا. تو ایونچولی کیا ہوگا کہ وہ اسلام چھوڑ کے چلے جائیں گے یا پھر اسلام کو وہ ریفارم کر دیں گے, اور ایسا ہم دیکھتے بھی ہیں. اور بیسکلی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو فرسٹ ویو فیمنزم تھی جو کہ مڈ 19th سینچری میں سٹارٹ ہوئی تھی, تو وہ جو ارلی فیمنسٹ تھے وہ دین کے, یعنی فیمنزم
ابتدا سے ہی جو فیمنسٹ موومنٹس اور کی جو فاؤنڈنگ فادرز یا کہہ سکتے ہیں یا جو سینٹرل فگرز تھے وہ بیسیکلی ان کا وہ اینٹی ریلیجن تھے, دین کے ابتدا سے ہی دین کے خلاف تھے. میں کچھ میرے پاس کوٹس ہیں میں آپ کو بتاؤں. ایک سوزن بی اینتھنی, ایک ون آف دا لیڈنگ فگرز ان وومنز سفریج موومنٹ, ان کا ایک جملہ ہے, اسٹیٹمنٹ ہے, the worst enemy women have is in the pulpit. یعنی جو ممبروں پر جو لوگ ہیں نا وہ عورتوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ کون ہے؟ یہ سوزن, یعنی سینٹرل فگر ہے وومن سفریج موومنٹ, فرسٹ ویو فیمنزم. اسی طرح جو ہے وہ اور بھی ہمارے پاس کوٹس ہیں. یہ ایک اور سیکنڈ ویو فیمنسٹ کا ہے, سائمن ڈی بیوور, شاید میں نام سے ہی لے رہا ہوں. مین انجوائز دا گریٹ ایڈوانٹیج آف ہیونگ اے گاڈ انڈورس دا کوڈ ہی رائٹس. یعنی آدمیوں کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے, اللہ آدمیوں کے ساتھ ہے. وہی پیٹریارکی, وہی جو میں کہہ رہا تھا نا, وہی بات جو ہے نا وہ صرف انسانوں میں نہیں رہے گی, پھر وہ اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گی کہ یہ بات انسانوں میں نہیں رہے گی, اللہ پر آ جائے گی بات. تو مین انجوائز دا گریٹ ایڈوانٹیج آف ہیونگ اے گاڈ انڈورس دا کوڈ ہی رائٹس, اینڈ سنس اے مین exercises a sovereign authority over women, it is especially fortunate that this authority has been vested in him by the supreme being. یعنی یہ وہی بات supreme being یعنی اللہ نے ان کو یہ authority دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے, ان کو ایک ریلیجن کی طرف سے اجازت ہے کہ مین ایسا کوئی سسٹم ڈیزائن کریں to subjugate women and to exercise their authority. آگے لکھتے ہیں for the Jews Mohammedans یعنی مسلمان and Christians among others, man is master by divine right. یعنی آدمی جو ہے اس کو authority ہے, یہ divine right ہے اس کے پر, خدا کی طرف سے اس کو حقوق ملے ہیں. یعنی خدا نے آدمیوں کو حقوق دیے ہیں زیادہ, تو جس کے خلاف ہم ہیں. یعنی یہ ایک طریقے سے ظلم ہے, اور یہ ظلم یہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے, تعالی اللہ عما یقولون. تو میں نے آپ کو وہی بتایا کہ یہ ایک یہ سینٹرل فگرز آف فیمنزم فرسٹ ویو اینڈ سیکنڈ ویو, ان کی طرف سے دین کی یعنی آن سیٹ آؤٹ رائٹ ریجیکشن ہے. تو میں نے آپ کو بتایا ایک سلیپری سلوپ ہے کہ ایونچولی جو ہے وہ اگر جو بھی فیمنسٹ آئیڈیاز کے ساتھ کنسسٹنٹ رہے گا وہ اسلام کو چھوڑ دے گا, اس کا دین پر بھی جو ہے وہ تان جائے گا. اچھا شیخ یہ بتائیے کہ وومن رائٹس کا بیسک انٹلیکٹ اور فلاسفی کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں کی بہت سی خواتین انجانے میں, بے خبری میں, وہ خواتین بھی جو دینی سوچ رکھتی ہیں, جو دین میں ایک پریکٹسنگ مسلم بھی ہیں, وہ بھی ان کے جال میں آ جاتی ہیں, یا ان کا بے خبری میں یا انجانے میں یا بھول پن میں ساتھ دے رہی ہوتی ہیں. تو وومن مارچ کا بیسکلی انٹلیکٹ اور فلاسفی کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں, عورت مارچ کے پیچھے جو مین جو ظاہر کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر واقعی عورتوں کے حقوق کی اگر حفاظت واقعی کر رہے ہیں تو وائی آر دے ناٹ وائسنگ اگینسٹ سیکس ورکرز؟ یعنی آپ ان کے ایجنڈا میں کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کہ عورتوں کو جہاں بیچا جا رہا ہے یا عورتیں اپنے جسم کو بیچ رہی ہیں وہاں پہ ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے. پورنوگرافی اس کے خلاف آواز نہیں ہے, سیکس ورکرز اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی. اور اس سے بڑی ذلت کیا ہے عورتوں کے لیے کہ وہ اپنا جسم بیچ رہی ہیں. اس کو ذلت ہی نہیں سمجھ رہے ہیں نا, وہ تو اس کو انڈسٹری سمجھ رہے ہیں. سیکس ورکرز انہوں نے کا نام بھی چینج کر دیا کہ آج وہ اسپیسیفک ورڈز ہی نہ ہے کہ آدمی کو سن کے گھن آئے نہ, وہ تو اس کو ایز اے انڈسٹری لے رہے ہیں نا. اس کو تو وہ اس کو آپریشن یا ذلت یا کوئی نیچے درجے کی چیز ہی نہیں سمجھ رہے. بیسکلی وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ اپنے ٹرمز کو انہوں نے ٹرمینالوجیز کو چینج کیا. ان کے نزدیک آپریشن یہ نہیں ہے, ان کے نزدیک ذلت یہ چیز نہیں ہے, بیکاز their body, their choice, and they're selling their body, اور this is trade in their eyes. Selling one's own body is trade in their eyes. تو یہ ایک انسانی فطرت ہے. انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً ان چیزوں کو برا جانتا ہے. اب یہ ان کے نزدیک آپریشن یہ نہیں ہے, ذلت ہے ہی نہیں ہے. اب ذلت کی ڈیفینیشن ہی چینج کر کے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی, تو اب وہ یہ وائس کرتی ہیں کہ وی آر calling for the rights of women. What type of women rights? اس کا کوئی وہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, بلکہ ایک میرے پاس عورت مارچ 2022 کا مینیفیسٹو ہے. This year we strive to reimagine justice in our own terms. In our own terms. وہ own terms کیا ہے؟ وہ justice, میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ کرتے ہی ہیں کہ we call for justice, اور ہم عورتوں کے آپریشن کے خلاف ہیں.
اب کون سا آپریشن, کون سا جسٹس, یہاں پہ ڈیفینیشنس مختلف ہیں. تو ہمارے جو بہت سارے بھولے بھالے پاکستانی اور خواتین اور مرد وہ ان کو جوائن کر لیتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. اب یہ کون سے حقوق ہیں یہ ان کی اپنی ڈیفینیشن ہے. تو دے آر یوزنگ دیز ویگ اینڈ انکلیئر ٹرمینالوجیز ٹو اٹریکٹ دا ماسز, اور وہ ٹریپ کرتے ہیں تاکہ یہ اہل الباطل جتنے بھی باطل ہیں یہ ایک ویپن ہے ان کا. دے یوز انکلیئر ٹرمینالوجیز, وہ ویگ اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دے کال فار ایکوالٹی, دے کال فار لبرٹی, یہ لبریشن, عورتوں کو لبریٹ کرانا چاہ رہے ہیں. لبریشن فرام ہوم, فرام دیئر ہسبینڈس, فرام ریلیجن, فرام ورشپ آف اللہ. تو لبریشن ان اٹ سیلف کوئی نہ اچھا ہے, لبرٹی نہ ان اٹ سیلف نہ کوئی اچھا ٹرم ہے نہ کوئی برا ٹرم ہے, کیونکہ سوال یہ ہے کہ لبرٹی کس چیز سے آزادی چاہیے آپ کو. ڈیفینیشن اس کو جسٹیفائی کرے گی. جی ہاں, اس کے آگے جو کنڈیشنز ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کرے گی کہ آیا کہ یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز. مثال کے طور پر آپ دیکھیں اسلام بھی لبرٹی کے لیے ہے, اسلام بھی آزادی کا حق دیتا ہے, لیکن آزادی کس سے؟ انسانوں کی غلام سے, انسانوں کی غلامی سے. اسلام جو ہے انسانوں کو انسان کی غلامی سے آزاد کراتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسلام بھی آزادی کے لیے لیتا ہے, لیکن آزادی کس سے؟ انسان سے, انسان کی غلامی سے. لیکن اگر آپ فیمنسٹ موومنٹس کی حقیقت کو جانتے ہوں گے تو وہ لبریشن انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ سے آپ کو آزادی دلا رہے ہیں, رسول سے آزادی دلا رہے ہیں, دین سے آزادی دلا رہے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ کیا خالق کے کائنات سے بھی کوئی بھاگ سکتا ہے؟ کیا خالق کے کائنات کو کوئی عاجز کر سکتا ہے؟ کیا اس سے کوئی آزاد ہو سکتا ہے؟ تو ان بیچاروں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا وہ انہی انکلیئر ٹرمینالوجیز کی وجہ سے, سلوگنز ان نعروں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں جس کے پیچھے کیا سیاہ کاریاں کار فرما ہے وہ پتہ نہیں چلتا. ہاں, یہ سلوگنز جو ہیں یہ ایسے ہی اٹریکٹیو بہت ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو ہے وہ الہاد ہوتا ہے بیسیکلی. اچھا پھر یہ بتائیں کہ ابھی آج کی عورت کیا کرے, اسلام کیسے وومن رائٹس کو انشور کرتا ہے؟ ہاؤ اسلام انشور وومن رائٹس؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل اپنی جگہ ہے کہ عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے, لیکن کیا صرف عورتوں پہ ہی ہوتا ہے؟ بچوں پہ بھی ہوتا ہے, مردوں پہ بھی ہوتا ہے. اصل مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب دین کو استعمال کیا جاتا ہے عورتوں پر ظلم کرنے کے لیے. یعنی عورتوں پر آپ نے مار دھار شروع کر دی, عورتوں کو مارنا ہے, دین دلیل لے آئیں گے آپ. اس کے تو ہم بھی خلاف ہیں. دیکھیں کوئی بھی آپ کو چور بھی جو ہے نا وہ جسٹیفائی, چور بھی اپنے چوری کو جسٹیفائی کرے گا. آپ چور سے اگر پوچھیں گے بھائی کہ چوری کیوں کی, تو بہت کم ملیں گے آپ کو چور جو یہ کہیں گے کہ یار بری چیز ہے, میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا اور مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اس پہ. بلکہ وہ جسٹیفائی کرے گا یار ملک میں اتنی انفلیشن ہے, مہنگائی اتنی ہے, ہماری حکومت ایسی ہے اور یہ ہے وہ ہے, یعنی وہ اپنی چوری کی جسٹیفیکیشن دے گا. تو اسی طرح لوگوں نے جو بھی عورتوں کے حقوق کو پامال کیا یا عورتوں کو اپریس کیا, ظلم کیا, تو وہ بھی تو جسٹیفائی کریں گے نا اپنا. اور سب سے زیادہ سب سے بہترین جسٹیفیکیشن دین کے علاوہ کیا ہے؟ دین کا آپ نام لیں گے تو سامنے والے کا منہ بند ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہر کوئی دین سے, آپ دیکھیں پالیٹکس میں بھی ہوتا ہے, پالیٹکس میں بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے اور بہت دفعہ دین کا سہارا دیا جاتا ہے, حدیث دے دی جاتی ہے, قرآن دے دیا جاتا ہے, اس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے اور اس کے لیے دین کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. تو اب رہی بات یہ کہ اس کا سولوشن کیا ہے؟ if not feminism then what? if not feminism then obviously it is Islam. Islam is a complete religion. تو اسلام کو امپلیمنٹ کریں نا, روٹ کاز پر جائیں. اسلام کو اگر ہم why implement feminism? why not implement Islam? میرا سوال ان لوگوں سے ہے کہ جو فیمنزم کو اس لیے جوائن کرتے ہیں یا عورت مارچ کو اس لیے جوائن کرتے ہیں کہ ان کو عورتوں کے حقوق چاہیے, ان کو اپنے حقوق چاہیے, جو ان کو اپنے حقوق چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ why not Islam? جیسے کہ آپ فیمنزم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, آپ اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. دونوں مختلف بات کر, دونوں یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ عورتوں کے لیے حقوق, وہ ایک پرابلم اگر سالو کریں گے نا تو 10 پرابلمس کھڑے کریں گے. صحیح بات. یعنی اگر ایک آدھ جگہ انہوں نے انہیریٹنس کے مسائل کو حل کر دیا یا ڈومیسٹک وائلنس کے مسائل کو حل کر دیا, تو 10 مسائل جو کہ عقیدے میں اور نظریات میں بگاڑ پیدا کریں گے, وہ 10 مسائل مزید بڑے کھڑے کر دیں گے. تو ہم جو ہے وہ جو بیسٹ سولوشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, ہم اس کے لیے کھڑے ہوں. تو اسلام ہی اس کا حق ہے, اسلام کو ہم امپلیمنٹ کریں اپنی زندگیوں میں, اس کو پڑھیں. اگنورنس آف نالج یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ
اسلام کو ایز اے ویپن استعمال کر کے اپنے غلط چیزوں کو جسٹیفائی کرتا ہے. تو ہمیں دس از اگنورینس آف آر نالج آف اسلام. اور یہ بھی صحیح ہے نا کہ شیخ کہ اگر آپ اسلام پہ عمل کریں تو آپ کی دین بھی سدھر جائے گا اور آخرت بھی سدھر جائے گی, دنیا بھی سدھر جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل دین بھی اور دنیا بھی. اسلام نے ایک کمپلیٹ سلوشن ہے. اسلام میں مساوات اور عدل, یہ ایکوالٹی اینڈ جسٹس کا کیا کوڈ ہے؟ کس طرح اسلام جو ہے وہ جسٹیفیکیشن یا ایکوالٹی پہ بیس کرتا ہے مرد اور عورت کے مقابلے میں یا مرد اور عورت کے لیے؟ دیکھیں ابھی اس پہ ہم نے بات کی کہ دین اسلام جو ہے وہ ایکوالٹی کا دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایکوالٹی کی نفی ہی کی ہے, نگیٹ ہی کیا ہے ایکوالٹی کو. تو دین اسلام جو ہے وہ جسٹس, دین عدل ہے. تو ٹریٹنگ ڈفرینٹ تھنگس ڈفرینٹلی, یہ اسلام کا بیسکلی جو ہے. اب دیکھیں اسلام نے کہیں عورتوں کو ایڈوانٹیج دیا ہے, کہیں مردوں کو ایڈوانٹیج دیا ہے. ٹھیک ہے, عورتوں کو ایڈوانٹیج دیا ہے مثال کے طور پر ان کی صحبت اختیار کرنے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آ کے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی ماں, 3 دفعہ اپنی ماں کی صحبت اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اور پھر the 4th time he said your father, کہ اپنے باپ کی صحبت اختیار کرو, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور شیخ آپ کی بات میں مجھے بات یاد ہے, میں آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے. بالکل, یہ کتنا بڑا اسٹیٹس ہے عورت کے لیے. بہت ہی عظمت کی بات ہے کہ جنت کو ماں کے قدموں میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, اب کیا مرد حضرات اس پر رونا شروع کر دیں کہ جی جنت تو ہمارے قدموں میں نہیں ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو حقوق دیے. تو کیا نہیں, مقصد یہ کہ کہیں اسپیکٹس میں مردوں کو ایڈوانٹیج دیا ہے, جیسے کہ اتھارٹی میں, لیڈرشپ میں, اور انہیریٹنس میں ان سم کیسز. ٹھیک ہے, امامت میں, خلافت میں یہاں پہ مردوں کو دیا ہے ایز کیئر ٹیکرز, ایز گارڈینز, اور کچھ جگہ پر عورتوں کو بھی دیا ہے. تو عورتوں کو اس کے مناسب جو ہے وہ حقوق دیے, مردوں کو ان کے مناسب حقوق دیے. لیکن اس کا مطلب یہ, تو جب کسی معاشرے میں ایک گروپ کو ایڈوانٹیج دیا جاتا ہے کچھ اسپیکٹس میں اور دوسرے گروپ کو دوسرے اسپیکٹ میں ایڈوانٹیج دیا جاتا ہے, تو یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ کمپلیشن کا ہوتا ہے, یعنی ون کمپلیٹس the other, بیکاز کوئی بھی ایک گروپ کمپلیٹ فل ایڈوانٹیج پہ نہیں ہے. ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ, مثال کے طور پر ایسے ہی ہے کہ جیسے میرے پاس کچھ اسکلز ہیں, آپ کے پاس کچھ اسکلز ہیں. ٹھیک ہے, وی جوائن ٹوگیدر, وی کمپلیمنٹ ایچ ادر, وی کین ناٹ لیو وداؤٹ ایچ ادر. ہم ایک دوسرے کے بنا نہیں جی سکتے, ہمیں ایک ساتھ ہی رہنا پڑے گا, کیونکہ کچھ ایڈوانٹیجز میرے پاس ہیں, کچھ آپ کے پاس ہیں. یہ کمپٹیشن نہیں ہے بلکہ کیا ہے, کوآپریشن ہے, کمپلیمنٹنگ ایچ ادر ہے, ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی وی فل ایچ ادر ریکوائرمنٹس. تو ہمارا رول جو ہے جینڈر کا ایسا ہے کہ میل اور فیمیل اس طرح سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ایک کشتی, یعنی ایک مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی, کہ ایک کشتی ہے جس کا ایک اپر ڈیک ہے, ایک لوور ڈیک ہے. اپر ڈیک والوں کے پاس, جو اوپر والے لوگ ہیں ان کے پاس پانی ہے, اور نیچے والے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے. اب نیچے والے لوگ جو ہے وہ بار بار اوپر جاتے ہیں ان سے پانی لینے کے لیے, یعنی اوپر والا جو گروہ ہے وہ ایڈوانٹیجیس ہے اور نیچے والا گروہ جو ہے وہ ایڈوانٹیجیس نہیں ہے. اب وہ نیچے والا گروہ کیا سوچتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار ہم ایک کام کرتے ہیں, کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں. تو اب وہ دوسرے والا جو اوپر والے گروہ ہے وہ ان کو بچائے گا نہیں, تو کیا پوری کشتی ڈوب جائے گی نا. تو اس طرح ہی ہے کہ ایک گروپ ایڈوانٹیجز ہوتا ہے, دوسرا گروپ کسی ایسپیکٹ میں ایڈوانٹیجز ہوتا ہے. تو دونوں ایک دوسروں کو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جو پیٹریارکی کے خلاف جو انہوں نے آوازیں اٹھائی ہوئی ہیں فیمنزم نے, یہ تو جینڈر وار کی طرف لے جائیں گی. یعنی آپ ریڈیکل فیمنسٹ کو دیکھیں, ان کا یہی ہے کہ بالکل ہم نے ان کو ختم ہی کر دینا ہے, اس دنیا سے ختم کر. ہاں, تو ایک ریڈیکل فیمنزم یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ بالکل گندے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کو مٹا دینا چاہیے, اور وی ڈونٹ نیڈ مین, ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل ایک کنسسٹنٹ ان کی اپلیکیشن ہے ان کے اصولوں کی. اچھا عمران بھائی, ایک ان کی طرف سے جو ہے وہ حملہ بولیں یا ایک طریقے کا بیٹ جو دیا جاتا ہے خواتین کو, وہ یہ ہے کہ جی مدرز اور ہاؤس وائف کا سٹیٹس اور ان کی امپورٹنس. ہاؤس وائفس کو, مدرز کو انہوں نے اتنا ڈیگریڈ کر دیا ہے, ان کے کاموں کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, کہ کوئی اگر مدرہڈ میں ہے, کوئی ہاؤس وائف ہے, وہ گھر کو سنبھال رہی ہے, گھر کو لے کے چل رہی ہے, بچوں کی پرورش کر رہی ہے, اس کو انہوں نے اتنا ڈیگریڈ کر دیا, اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے. آج کے معاشرے میں اگر آپ کسی خواتین سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیا کرتی ہیں, تو اگر اس نے جواب دیا نا میں ہاؤس وائف ہوں, تو اس کو ایسی نظر سے دیکھا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی دے ڈونٹ ریئلائز دا پاور آف مدرہڈ. ایک ماں کے پاس جو پاور ہے وہ ہے نا کہ ہمارے سلف سے بھی اقوال ملتے ہیں کہ اگر قوموں کی اصلاح کرنی ہے تو خواتین کی ماؤں کی اصلاح کرنی چاہیے, کیونکہ مائیں جو ہیں وہ اگلی جنریشن کو پالتی ہیں. ایک ماں کا جو یعنی مدر آج یعنی اگر ایک خاتون ایک عورت اگر کالج یونیورسٹی لیول تک پہنچ جاتی ہے اور پھر شادی کر کے اپنے گھر میں بچوں کو ان کو جو ہے وہ پرورش کر رہی ہے, ان کی تربیت کر رہی ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار تم نے تو اپنا کریئر ضائع کر دیا, تم نے تو اپنے 20-22 سال ضائع کر دیے, تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. یعنی ہاؤس وائف کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. حالانکہ اسلام نے جینڈر رولز بائی ڈیفالٹ جنرلی وتھ سم ایکسیپشنز اسلام نے جو جینڈر رولز ڈیفائن کیے ہیں وہ یہی ہے کہ عورتوں نے گھر میں بچوں کی پرورش کرنی ہے, تربیت کرنی ہے, اور مردوں نے ان کو پرووائڈ کرنا ہے, ان کو باہر نکل کے کمانا ہے اور ان کو پرووائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بائی ڈیفالٹ جنرل گائیڈ لائنز ہیں اور جینڈر رولز کے لیے. تو مدرہڈ یعنی ہاؤس وائف اس کی پاور اتنی ہے کہ مطلب میں ایک کوٹ پڑھ رہا تھا اور وہ کوٹ بڑا ہی زبردست ہے, تو میں آپ کے سامنے وہ شیئر کرتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ او یو آر جسٹ دا ہاؤس وائف, یو آر جسٹ اے مدر. یہ جسٹ ہے نا کہ تم تو صرف ایک گھریلو خاتون ہو اور تم تو صرف بچے پال رہی ہو, بس یہ کام ہے تمہارا. تو اس سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی اچھا کوٹ جو ہے وہ یہاں میرے سامنے, اور وہ یہ ہے کہ یس مائی وائف از جسٹ اے مدر, جسٹ she just brings forth life into the universe and she just shapes and molds and raises those lives. She just manages, directs and maintains the working of the household while caring for children who just rely on her for everything. She just teaches her twins how to be human beings as they grow. She is just my spiritual foundation. She will just train them in all the things from morals to manners to ABCs to hygiene, etc. She is just my spiritual foundation and rock on which our family is built. She is just everything to everyone, and society would just fall apart at the seams if she and her fellow moms failed in any of the tasks I outlined. Yes, she is just my mother. Which is sort of like looking at the sky and saying, hey, it's just the sun. صحیح بات. شیخ میں ایک بات آپ کی ختم کرنے سے پہلے میں ایک فریز آپ کو اور دینا چاہوں گا جو ٹو کمپلیمنٹ دس ہول تھنگ. ہم بھی اپنے بچپن سے سنتے چلے آئے ایک فریز, غیروں کا ایک فریز لیکن ہے بہت اچھا, آپ کی بات کو کمپلیمنٹ بھی کرے گا. ہینڈس دیٹ راکس دا کریڈل رولز دا ورلڈ. یہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے ایک ماں کے لیے, جسٹ اے مدر کے لیے. بالکل ایسا ہی. آپ دیکھیں امام بخاری کی امامت کے پیچھے ان کی ماں, بے شک بڑے اور بھی بہت سلف کی مثالیں ملتی ہیں کہ مائیں ان کے پیچھے تھی. یعنی ماؤں میں وہ دا پاور آف مدرہڈ اتنی پاور ہے کہ وہ محدثین اور امام اور وقت کے لیڈرز کھڑے کر سکتی ہیں. اسی ٹاپک سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ہم ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک خاتون آئیں عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے, عورتوں کا ایز اے ریپریزنٹیٹیو آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا یا رسول اللہ رب الرجال و رب النساء اللہ عز و جل, کہ اللہ کے رسول مردوں کا رب اور عورتوں کا رب اللہ عز و جل ہے. و آدم ابو الرجال و ابو النساء, اور آدم علیہ السلام آدمیوں مردوں اور عورتوں کے باپ ہیں. و حوا ام الرجال و ام النساء, اور حوا جو ہیں وہ بھی عورتوں اور مردوں کے ماں ہیں. وبعثک عز وجل الی الرجال والنساء, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف بھیجا ہے. فالرجال اذا خرجوا فی سبیل اللہ فقتلوا فهم احیاء عند ربهم یرزقون. تو جب مرد اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتے اور شہید کیے جاتے تو وہ برزخی زندگی میں اپنے رب کے ہاں زندہ اور ان کو رزق دیا جاتا ہے, اور جب وہ نکلتے ہیں جہاد کے لیے تو ان کے لیے اجر ہے جو آپ جانتے ہیں. یعنی ان کو ہم پر اس طریقے سے فوقیت ہے. اب دیکھیں یہ نمائندگی کرتے ہوئے آئیں یہ خاتون, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ مردوں کو ہم پر فضیلت حاصل ہے دنیا کے لیے. یہ کیس دنیا کے لیے لیکن نہیں ہے بلکہ آخرت کے لیے, کہ آخرت میں وہ ہم سے زیادہ آگے جا رہے ہیں.
اللہ اکبر، کیا ان کی سوچ تھی، پاکیزہ سوچ تھی یہ صحابیہ. یعنی آج کی جو فیمنسٹ عورتیں ہیں وہ تو اس لیے لڑ رہی ہیں نا کہ مردوں کو، ہاں دنیا میں مردوں کو اتھارٹی ہے، دنیا میں کہیں کچھ کیسز میں وراثت میں ان کے لیے دگنا حصہ ہے. تو دنیا میں رونا ہے، یہ آخرت کا رونا ہے. اور آخرت رونا صرف فضیلت و ثواب کے لیے، برتری کے لیے نہیں ہے، سپریورٹی پہ نہیں ہے، بالکل ثواب کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں زیادہ ثواب ملے. تو اب یہ دیکھیں نا، مرد حضرات جہاد میں جاتے ہیں، نماز جماعت سے پڑھنے جاتے ہیں، جمعے کو ان پر فرض ہے، خواتین پر یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو ہم سے زیادہ اجر مل رہا ہے، اور جب زیادہ اجر مل رہا ہے تو اللہ کا قرب زیادہ حاصل کر رہے ہیں، جنت میں ان کو اعلیٰ درجات مل رہے ہیں. تو ہم یہاں پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے، یہ مسابقت، یہ کمپٹیشن آخرت کے معاملے میں یہ صحابہ میں رہتا تھا. وَنَحْنُ نَخْدُمُهُمْ، اور ہم یعنی یہ مرد حضرات آخرت کے لیے اجر لے جاتے ہیں اور ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہم ان کی خدمت میں لگے ہوئے، اس لیے ہم نہیں کر سکتے جہاد وغیرہ، اور ہمارے لیے یہ ایک طریقے سے مشروع بھی نہیں ہے. تو فَمَاذَا لَنَا مِنَ الْأَجْرِ، تو ہمارے لیے پھر کیا اجر ہے، ہم تو پیچھے رہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرعی النساء منی السلام، کہ میری طرف سے جن عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے تم آئی ہو ان کو سلام بھیجنا. کیا بات، اللہ اکبر، یہ عورتوں کا ادب یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. وقولی لہن، اور ان سے کہنا، ان عورتوں سے کہنا، ان طاعت الزوج تعدل ما هنالک، کہ اپنے ہسبینڈ کی اطاعت کرو. جو ہسبینڈ جہاد کے لیے جا رہا ہے تو تم اس کے حصے میں، ثواب کے حصے میں برابر کی شریک ہو جانا. یعنی اگر تم نے، وہ گھر پہ آیا تو تم نے کھانا دینا ہے، تم نے ان کو جو ہے وہ خدمت کرنی ہے، ان کو سرو کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. تو اگر تم اپنے ہسبینڈ کی اطاعت کرو گی تو ہسبینڈ جس نیت سے بھی دین کی راہ میں نکل رہا ہے تم برابر کی شریک ہوگی اس میں. وَقَلِيلٌ مِّنكُنَّ تَفْعَلُهُ، اور بہت تھوڑی ہیں تم میں سے جو یہ کام کرتی ہیں. یعنی اگر واقعی عورتوں کا، اگر گھر بیٹھ کے وہ اجر سمیٹ سکتی ہیں، جہاد کا، طلب علم کا، تبلیغ کا، گھر بیٹھ کے. دیکھیں اسلام نے جو ہے وہ جینڈر رولز جنرلی ڈیفائن کر دیے ہیں. مردوں کے لیے باہر جا کے کمانا اور گھر والوں کو پرووائڈ کرنا، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، اور عورتوں کے لیے گھر میں اپنے بچوں کی پرورش کرنا ایز اے ہاؤس وائف. تو یہ جینڈر رولز اسلام نے ڈیفائن کیے، انلیس کوئی ایکسیپشنز ہیں کہ عورت کو باہر نکلنا پڑے کمانے کے لیے یا اور بھی کچھ وجوہات کی بنیاد پر، لیکن ڈیفالٹ جنرل رول جو ہے وہ یہی ہے. تو یہ اس حدیث سے ہمیں ایک ڈیفالٹ جنڈر رولز مل رہے ہیں کہ عورت، یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ نہیں تم بھی نکلو، تم کیوں پیچھے رہ گئی، بلکہ فرمایا کہ تم اپنے ہسبینڈ کی اطاعت کرو، تمہیں اپنے ہسبینڈ کے برابر شریک سمجھا جائے گا. اچھا، آپریشن اگر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے شوہر حضرات جا رہے ہیں جہاد میں، شہید ہو رہے ہیں، اور ان کو ان کی خدمت کرنے پہ ثواب نہ ملے، تو یہ آپریشن ہوتا ہے. آپریشن یہ ہے اسلام کی نظر میں. وہی ڈیفینیشنز مختلف ہیں کہ ظلم یہ ہے، لیکن آپریشن یہ نہیں ہے کہ ہر جنڈر کو، میل ہو یا فیمیل، اس کے لائق مقام جو بھی دیا جائے. یہ آپریشن نہیں ہے بلکہ عدل ہے. شیخ جزاک اللہ خیر آپ کے ٹائم کا، اور آپ نے جو بتایا. اب ہم نے جو گفتگو ہم نے ان 2 ایپیسوڈس میں کی ہے اس کو ہم سمرائز کر لیتے ہیں. بیسیکلی فیمنزم یا وومن امپاورمنٹ کے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی 2 ٹینٹس پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایک تو ان کے تئیں یا ان کے حساب سے جو پیٹریارکی ہے اس کے خلاف، اور جینڈر ایکوالٹی. اب ان کی پیٹریارکی کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، تو وہ لاجک یہ ہے کہ جو یہ کہنا چاہتی ہیں یہ تنظیمیں اور یہ ایسوسیشنز، وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ مردوں نے بالعموم تمام یونیورسلی تمام عورتوں کے ساتھ مل کر ایک سازش رچی کہ وہ اپنی ہی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، کسی غیر مرد کے ساتھ مل کر ان عورتوں کو سبجوگیٹ کریں، ان عورتوں کے حقوق کی پامالی کریں. یہ ان کی لاجک ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آتی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ان عورتوں کی عقل پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ وہ جب ان کے ساتھ یہ ہو رہا تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ان کے ساتھ ہو جائے. پورے ماضی میں اتنا برین واش کیا گیا کہ یہ ان کو سمجھ میں نہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہے کہ اسلام بالکل فیمنزم کو، عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے اپنے ایک پیرامیٹرز ہیں، اس کے اندر وہ بات کرتا ہے. عورت اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے
تو کچھ چیزیں عورتیں کے پاس ہے, کچھ چیزیں مردوں کے پاس ہے, دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے, دونوں کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں, دونوں کو کمپلیمنٹ کریں گے تو یہ سوسائٹی ایک بہتر سوسائٹی بن سکتی ہے, ایک اچھا معاشرہ, ایک اچھا فیملی سسٹم سامنے آ سکتا ہے. کمپلیمنٹ کریں گے, کمپیٹ نہیں کریں گے. ہاں, کمپلیمنٹ کریں گے, کمپلیٹ نہیں کریں گے. بالکل. اور سب سے اچھی بات جو آپ نے اس میں یہاں ڈسکس کی, وہ آپ نے ان عورتوں کے اسٹیٹس کے حوالے سے بات کی جو کہ ہاؤس وائفز ہیں, جو کہ مدرہڈ پہ بلیو رکھتی ہیں. وی شوڈ ناٹ فیل پٹی آن دیم. وہ بہت بڑا کام کر رہی ہیں, وہ بہت بڑی ذمہ داری کو نبھا رہی ہیں, وہ ایک نیشن کریٹ کر رہی ہیں جو اس دنیا کو چلائے گی, جو اس دنیا کو رول کرے گی. شیخ آپ نے ایک بات اور بتائی, کیا اسلام کو فیمنزم کی ضرورت ہے؟ ایسا ضرورت نہیں. اسلام خود ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو وہ مائیں اور وہ بہنیں جو فیمنزم کے نام پر دھوکہ کھا رہی ہیں, اگر وہ اسلام کی صحیح تعلیمات کو انڈرسٹینڈ کریں, پڑھیں, تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام ہی سچا اور ٹرو عورتوں کا علمبردار ہے, اور اسلام پر عمل کر کے, اسلام کی تعلیم حاصل کر کے وہ دین کی بھی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں, دنیا کی بھی کر سکتی ہیں, اور آخرت بھی کر سکتی ہیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم مینٹیننگ دیئر ڈگنیٹی اینڈ دیئر ماڈسٹی. جزاک اللہ خیر شیخ آپ کے ٹائم کا. کوئی بات اگر ہم سے مس ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی کمی بیشی معاف فرمائے, اور ہم سے وہ بات ہمارے ذہنوں سے محف کر دے, اور جو حق بات ہم نے کہی اللہ تعالیٰ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.